علامہ اقبال نے فرمایا شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ استاد لوگوں کی روحوں کی تعمیر کرتا ہے، وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، وہ لوگوں کو جینا سکھاتا ہے۔ اسی لیے مصر کے مشہور شاعر احمد شوقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک استاد کے بارے میں یہ لکھا کہ قم للمعلم وفہ التبجیلا قاد المعلم ان یکون رسولا، فرمایا ایک معلم کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کی پوری عزت و توقیر کرو، کیونکہ معلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اسے رسولوں کا منصب عطا کیا، اسے وہ ذمہ داری سونپی گئی جو رسول اور نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ اعلمت اشرف او اجل من الذی یبنی و ینشئ انفسا و عقولا، کیا تو اس سے بہتر کوئی اور بندہ جانتا ہے جو اس سے بڑھ کے ہو، جو اس سے زیادہ عزت والا ہو، جو لوگوں کے نفسوں اور ان کی عقلوں کو تعمیر کرتا ہے اور اس کی تشکیل نو کرتا ہے۔ اللہ محترم حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک معلم اور استاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 شانیں پائی جاتی ہیں، ایک استاد کی 4 شانیں ہیں۔ فرمایا پہلی شان یہ ہے ہوا شبیہ الانبیاء، کہ وہ پڑھانے والے منصب میں انبیاء کے مشابہ ہے اور اسے یہ شباہت اور تمثیل انبیاء سے حاصل ہے۔ پھر فرمایا یستغفر لہ کل شیء، اس کے لیے ہر شے استغفار کرتی ہے، ہر شے اس کے لیے خیر کی دعا مانگتی ہے۔ پھر فرمایا ہوا شریک لطلابہ فی ثوابہم العمر کلہ، وہ پڑھاتا تو ایک دفعہ ہے لیکن اپنے شاگردوں کے ثواب میں ساری زندگی شریک رہتا ہے۔ جس جس کو اس نے پڑھایا، جس جس کو اس نے تعلیم دی، جب تک وہ آگے پڑھتا رہتا ہے، خیر کے کام کرتا رہتا ہے، اللہ اس معلم اور استاد کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَجْرُهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى بَعْدَ مَمَاتِهِ، اور ایک استاد کا اجر اس کے وصال کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے، اور اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور حشر تک اللہ تعالیٰ اس کی درجے جو ہیں وہ بلند کرتا رہتا ہے۔ اللہ محترم ہارون الرشید کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ وہ ہارون الرشید جو بادشاہ تھا، جو امیر المومنین تھا، وہ ایک دفعہ حاضر ہوا اور اس نے اپنے دونوں بیٹے جن کا نام امین اور مامون تھا ان کو اپنے استاد کے پاس پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہا۔ کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح اس کا ادب کرتے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا کہ آج میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے اپنے استاد کی عزت و توقیر کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا رہا کہ وہ اپنے استاد کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، جب استاد حکم دیتا ہے اس کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادشاہ کے 2 بیٹے وہ اپنے استاد کے نالین اور جوڑے اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہ شرف حاصل کروں گا۔ پھر باپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھا کہ ایک نے ایک جوڑا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر شام ہوئی، دربار لگا، تو ہارون الرشید نے لوگوں سے پوچھا من اعز الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت و عظمت والا کون ہے؟ تو اس کے دربار کے ایک صاحب نے کہا انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین جو تھے ہارون الرشید، انہوں نے کہا میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن آج میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اعز الناس من الامیر هو الذی، فرمایا امیر سے بھی زیادہ عزت والا وہ ہے یختصم ولی عہد المسلمین فی حمل نعلیہ، فرمایا جس کے جوڑے اٹھانے کے لیے 2 ولی عہد بھی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔